لوگ طالب علم بننے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مولانا فلاں مولوی سر پہ امامہ ہے لیکن باتیں ایسی کر رہا ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. تو معصوم فرماتے ہیں یہ مت دیکھ کس نے ہماری کتنی روایتیں پڑھی، کس نے کتنی نمازیں پڑھی، کس نے کتنے فضائل پڑھے، کون کتنا حسینی ہے، کون کتنی عزاداری ہے، مت دیکھنا. معصوم فرماتے ہیں اس ظرف کو دیکھنا جس ظرف میں حسین کا نام آ رہا ہے، اس برتن کو دیکھنا جس برتن میں قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. تو سب سے پہلے جو شے ہر مسلم اور مومن کے لیے ضروری ہے اسے اپنا ظرف پاک کرنا ہے، اور یہ ظرف ہے آپ کا جسم. اگر اس جسم میں علی ابن ابی طالب کی انفارمیشن آ رہی ہے، سوال یہ ہے کہ علی کا نام تو پاک ہے لیکن جس جسم میں آ رہا ہے وہ جسم پاک ہے کہ نہیں؟ بھائی برتن اگر نجس ہے، پانی کتنا بھی پاک ہو پانی کو نجس کر دے گا. اللہ تو علم اور نور کو بھیج رہا ہے لیکن جس روٹ سے یہ علم گزر کے آ رہا ہے، جس پائپ سے یہ پانی آ رہا ہے، اس پائپ کو بھی پاک ہونا ہے. جب تک ہمارے روٹس پاک نہیں ہوں گے تب تک ہمارے وجود میں وہ طہارت، وہ لذت، وہ عبادت، وہ صراط مستقیم پہ چلنا ہم کبھی نہیں چل سکتے. ہمیں اس روٹس کو پاک کرنا ہے. تو یہ مت دیکھیے اگر کوئی حوضے میں جا رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں پہلے ظرف کو پاک کرے. اگر کوئی بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے پہلے اپنے ظرف کو پاک کرے. اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے پہلے اپنے ظرف کو پاک کرے. جب ہمارا ظرف نجس ہے تو پھر سوال ہوتا ہے قبلہ آج بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے، آج نمازی کیوں نہیں، آج بچے عبادت سے دور کیوں، آج بچے نشے میں کیوں چلے گئے، آج بچے قتل و غارت میں کیوں چلے گئے؟ بھائی تم نے ظرف کو پاک نہیں کیا. اگر ظرف حسین ابن علی کی طرح پاک ہوگا تو اکبر پیدا ہوتا ہے. ہم اپنے ظرفوں کو پاک کرنا ہے. جب ظرف پاک ہو جاتا ہے تو مصروف بھی پاک ہوتا ہے. تو یہ دیکھنا ہے میرا جسم پاک ہے کہ نہیں. اچھا جب لفظ پاکیزگی آتا ہے، آج مسئلہ لفظوں کا ہے. کل میں نے کہا اگر علی کا نام آتا ہے آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ خیبر، خندق، نہج البلاغہ، شب ضربت. امام حسین کا نام آیا، تصور کیا آیا؟ کربلا، شہادت حسین، مظالم حسین. امام حسن کا نام آیا، ذہن میں کیا آیا؟ زہر، تیروں کی بارش، جگر کے ٹکڑے. امام زین العابدین کا نام آئے تو بس رسیاں، زندان شام، یہی ذہن میں تصور آتا ہے. ہم نے اپنے تصور میں اہل بیت کو محدود کر دیا جن کی شان لامحدود ہے، جن کے کمالات لامحدود ہے. اور خدا نے جس شے کو ہمارے وجود میں محدود رکھا ہم اس کے لیے لامحدود کوششیں کر رہے ہیں، اور جو شے خدا نے ہمیں لامحدود دی اس کو ہم نے محدود بنا دیا. کیا مطلب؟ یہ جو جسم خدا نے آپ کو دیا یہ محدود ہے. کل ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بحث میں جب کیونکہ یہ بحث چھڑی ہے تو اس کو چھوڑا آگے بڑھا کے بڑھوں، پر میں دیکھوں تمہارا جسم جو ہے وہ محدود ہے. کسی مومن نے کہا کہ مولانا فلاں علی والا نہیں ہے. اور اکثر نوجوانوں کے ذہنوں میں دیکھیے جب ذہن اور فکر نجس ہو جائے تو انسان کبھی راہ خدا پہ چل بھی نہیں سکتا. یعنی ہمیشہ یہ نوجوان وسوسوں میں. مولا فرماتے ہیں 80% لوگ خدا کو فکری طور پہ مان رہے ہیں، عقلی طور پہ نہیں مان رہے. آغائے بحر العلوم 23 سال کے بعد انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 23 سال کے بعد اب میں نے اپنی فکر کو کنٹرول میں لایا. 23 سال کے بعد. آیت اللہ قاضی 34 سال کے بعد، پر میں نے اپنی فکر کو کنٹرول لایا. یعنی ہمارا خدا فکری ہے، عقلی نہیں ہے. ہمارا مولا علی فکری ہے. فکری کیا مطلب؟ یعنی فکر کبھی کہاں جاتی ہے کبھی کہاں جاتی ہے، اس میں استقلال نہیں ہوتا. ہم نے خدا کو تو مان لیا لیکن یہ نوجوان رات کو کبھی کبھی سوچتا ہے وہ ہے بھی نہیں. ہوتے نہیں ہوتے ذہن میں سوال، قیامت ہے بھی کہ نہیں، یا مولویوں کی باتیں ہیں. جب وہ عالم مادہ میں اور مٹیریلسٹ لائف میں جاتا ہے، جب لگژری لائف میں جینے لگتا ہے تو اسے ہر جگہ جو منظر دیکھتا ہے وہ منظر وہ نہیں کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، وہ منظر وہ نہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ منظر وہ نہیں جو حسین بیان کر رہے ہیں. وہاں لگژری لائف ہے، وہاں پہ صرف دنیا ہی دنیا ہے. کمایا دنیا کے لیے جاتا ہے، جیا دنیا کے لیے جاتا ہے. وہاں پہ کوئی آخرت پیچھے ہے ہی نہیں. خواتین کو دیکھیں، مردوں کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں. مکمل ہماری لائف کی جو اسٹرگل ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اس باڈی کے لیے. اس ذہن نوجوان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا ہے، تو کب سے ہے تو کیسا ہے تو بات کیوں نہیں کرتا ہے، تو نظر کیوں نہیں آتا ہے، تو میری سنتا کیوں نہیں، میں اتنی دعائیں کرتا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتا، مجھے رپلائی کیوں نہیں دیتا، اتنے شیعہ مر رہے ہیں وہ مدد کیوں نہیں کرتا، مولا آتے کیوں نہیں. پھر سوال پیدا تھا مولا ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ اس کی فکر کمزور ہے. اگر اس نے اپنے خدا کو عقل سے تسلیم کیا ہوتا تو فکر کبھی حملے کرنے میں کامیاب نہ ہوتی. آج ہم نے فکری طور پہ مانا، اور جب فکر ایک اچھی صحبت میں آ جاتی ہے
تو چند گھنٹوں کے لیے اچھی ہو جاتی ہے. 4 مجلسیں آپ نے سنی، ایک ہفتہ بچے پھر وہی حال، پھر وہی طبیعتیں. اسی لیے امام نے فرمایا اگر کوئلے کو آگ کے پاس رکھو گے اس کا رنگ آگ جیسا ہو جاتا ہے، اور جب زیادہ رہے تو کوئلہ آگ بن بھی جاتا ہے. جب کوئلہ دور ہو جاتا ہے تو یہ کالا بھی ہو جاتا ہے اور آگ کا رنگ بھی چھوڑ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تجھے رنگ خدا میں رنگنا ہے خود کو. اور یہ کب ہوگا؟ جب کوئلے کی طرح آگ کے قریب جاؤ گے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں ہر جگہ پہ اپنے دل کا چہرہ خدا کے قریب کرنا ہے. جب تو ان کے قریب رہے گا تو تو ان کے رنگ میں رنگ جائے گا. اب سوال ہے ان کے قریب میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ تو موسم وہی فرماتے معرفت یہ ہے کہ دلت العمل، تمہارا عمل بتائے کہ تمہارے وجود میں کتنی معرفت ہے. تو فرمایا اب دیکھو تو خدا نے تمہیں دیا کیا؟ یہ تمہیں جسم دیا. تو مومن نے کہا قبلہ ہم علی والے ہمارے پاس اتنا مال کیوں نہیں کہ اربوں اربوں ہمارے سیاستدانوں کے پاس ہیں، لیکن ایک علی والا پورا دن مصلی پہ بیٹھا ہے اس کے پاس نہیں. معصوم فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تم نے مال اور رزق کے فرق کو نہیں سمجھا. کثرت مال اور ہے، کثرت رزق اور ہے. اگر تو ان مفاہیم کو سمجھ جائے کبھی تو ان لوگوں کو دیکھ کے تیرے وجود میں حرص پیدا نہ ہو، کیونکہ تیرے اوپر فکر کی حکومت ہے، عقل کی حکومت ہے ہی نہیں. کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا رزق ہو سکتا ہے کسی، مال ہو سکتا ہے کسی کے پاس کروڑوں کا، لیکن اس کے نصیب میں اتنا ہی ہوتا ہے جتنا رزق لکھا ہوتا ہے. مال ہو سکتا ہے کسی کے پاس کروڑوں، لیکن رزق اتنا ہی ملتا ہے جتنا خدا نے لکھ لیا. کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا ایک چونٹی زمین پہ چل رہی ہے، چلتے چلتے اس چونٹی کو ایک بہت بڑی روٹی ملی. یہ روٹی مال ہے، لیکن جتنا اٹھائے گی یہ اس کا رزق ہے. روٹی تو بہت بڑی ملی. محترمہ بے نظیر بھٹو کو بڑی بڑی روٹیاں تھیں، بڑا پیسہ تھا، لیکن دنیا سے گئیں تو رزق اتنا ہی تھا جتنا انہوں نے دنیا میں کھایا. یاد رکھ کے بینک بیلنس میں بہت پیسہ ہوگا، رزق اتنا تھا جتنا کھایا. آج کل رقوم بتائی جاتی ہیں کہ فلاں کے بینک اکاؤنٹ میں 400 ارب ہیں. مولا فرماتے ہیں وہ اتنا کریم ہے، اس نے تمہارے جسم کو محدود، اس کو سمجھ، تو اتنا ہی اٹھاتا ہے جتنا اس نے تجھے محدود بنایا. ایک بیچارہ مومن کہتا ہے قبلہ میں بہت غریب ہوں. کیوں؟ قبلہ میں روزانہ ایک طعام کھاتا ہوں. اچھا فلاں مومن بڑا نصیب والا. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس کے سفرے پہ 15 آئٹم ہیں. مولا نے فرمایا کھائے گا اتنا ہی جتنا اس کو میدہ دیا. اس کا پیٹ اللہ نے محدود رکھا. یہ جسم محدود ہے، اس سے زیادہ آپ نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو. اتنا ہی ڈالو گے جتنا اللہ نے جگہ دی، اتنا ہی اس نے رزق رکھا. چاہے آپ کا پورا کمرہ گندم سے بھرا ہو، لیکن جتنا رزق اتنے لکھا ہے اتنا ہی تمہارے نصیب میں آئے گا. باقی تمہارے نصیب میں ہے ہی نہیں. یہ انسان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ وہ مال کو اپنا رزق سمجھتا ہے. کثرت مال رزق نہیں ہے، جتنا اس نے لکھا وہ تمہارا رزق ہے. امام فرماتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے، کہ جتنا اس کے منہ میں جاتا ہے وہ اس کا رزق ہے، جتنا باہر نکلتا ہے اس کا رزق تھا ہی نہیں، اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا. پھر امام فرماتے ایک مومن ہے، اس کا گھر جو ہے، آج کل مومنین اسی پہ بڑا غبطہ کھاتے ہیں، مولانا ہمارا گھر چھوٹا ہے، ہم 100 گز کے گھر میں ہیں اور فلاں کا گھر 500 گز کا ہے، کیونکہ عقل نہیں ہے، اس کے اوپر فکر غالب ہے. اب مولا بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں، فرمایا اگر 500 گز کا گھر ہے یہ مال ہے، لیکن جتنے میں وہ رہتا ہے اور سوتا ہے یہ اس کا رزق ہے. رات کو جس بستر پہ سویا یہ اس کا رزق ہے، جہاں پہ بیٹھ کے اس نے چائے پی یہ اس کا رزق ہے. باقی جس پورے محوطے میں اگر 1 ایکڑ کی زمین بھی ہے لیکن اس کے کسی کام کی نہ رہتا ہے نہ سوتا ہے نہ جاتا ہے نہ آتا ہے، وہ مال ہے، وہ رزق نہیں ہے. اور امام فرماتے اللہ سے دعا کیا کرو، اے خدا وہ رزق دو، وہ مال دو جو بابرکت ہو. مجھے بے برکت زندگی نہ دینا، مجھے بے برکت مال نہ دینا، مجھے بے برکت بچے نہ دینا، مجھے بے برکت بیوی نہ دینا. امام حسن کی بیوی بڑی بے برکت، شوہر کو زہر دیا. اور میں علی اصغر کی زندگی 6 مہینہ کتنی بابرکت زندگی ہے. صدیاں یاد کر رہے ہو جناب علی اصغر کو.
فرمایا کربلا کتنی بابرکت تھی، حسین کی زندگی کتنی بابرکت ہے، اہل بیت کی زندگی کتنی بابرکت ہے. وہ تو 60 سال 40 سال 50 سال حسین اہل بیت حسین اور ان کے دشمن جی کے چلے گئے، لیکن ان کی زندگی میں برکت کہاں ہے؟ آج جاؤ ان کی قبروں پر، نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا، نہ کوئی یاد کرنے والا، لیکن ایک مومن تھوڑی سی زندگی گزار کے جائے، لیکن ایسے گزارے جیسے علی ابن ابی طالب نے بنائی. تو مولا فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی ہم اس کی زندگی کو بابرکت بنا دیتے ہیں. یعنی مرنے کے بعد بھی اس کو رزق مل رہا ہے. سبط جعفر صاحب زندگی بابرکت ہے کہ نہیں؟ اے مومن غبطہ کھائے بھائی، یہ کاش ایسی شاعری نہ کرتے، ایسا کریکٹر نہ رکھتے، نہ مرتے، شہید نہ ہوتے. تو اگر ایسے نہ بنتے تو آج ہر مجلس میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے. یعنی جب خود تھے تو اپنے لیے ثواب کما رہے تھے، اب خود نہیں ہیں، مومنین ان کو لیے ثواب بھیج رہے ہیں. یہ زندگی بابرکت ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں زندگی بابرکت، اسے کہتے ہیں مال بابرکت، اسے کہتے ہیں دعا کرو اے خدا بچے دو تو بابرکت بچے دو. وہ بچے کس کام کے کہ 7 بیٹے بن جائیں لیکن ایک بیٹا بھی حسین کے کام نہ آئے، لیکن ایک بیٹا ہو جناب قاسم جیسا. یہ ہے زندگی بابرکت. تو مولا فرماتے ہیں طہارت ابتدا. اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت کا مقدمہ ہے معرفت. اگر معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا مقدمہ ہے طہارت. ممبر سے ہمارے ذہنوں میں جسٹ انفارمیشن بھری گئی، صرف انفارمیشن بھری جا رہی ہے، اپنے دماغ کے ڈیٹا کو بھرا جا رہا ہے. امام جواد کے یہ معجزے تھے، امام رضا کے یہ معجزے تھے، مولا علی کے یہ کمالات تھے، امام حسن کے یہ انفارمیشن ہے. اس انفارمیشن سے کبھی معرفت نہیں آئے گی. یہ مقدمہ تو ہے لیکن معرفت نہیں ہے. یہ اس منزل کی نشانی تو ہے لیکن خود منزل نہیں ہے. منزل کیا ہے؟ اس انفارمیشن کو اس ظرف میں ڈالو جو ظرف پاک ہو. پہلے ہمیں اپنے ظروف کو پاک کرنا ہے، پہلے ہمیں اس برتن کو پاک کرنا ہے. میرا برتن میرا جسم ہے، آپ کا برتن آپ کا جسم ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس برتن میں علی کی ولا کو ڈالنا ہے، اس برتن میں معرفت کو ڈالنا ہے، اس برتن میں کربلا کے معارف اور کربلا کے مذاہب کو ڈالنا ہے. تو یہ برتن کیسا ہونا چاہیے؟ معصوم نے نقطہ بہ نقطہ سکھایا. کیوں کہا بار بار کہ سلمان 10ویں درجے پر، ابو ذر اتنے درجے پر، فلاں اتنے درجے پر؟ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے مومن سلمان معصوم نہیں ہے، لیکن فرمایا منا اہل البیت. تو کسی نے کہا مولا نہ بنو ہاشم ہے نہ آپ کی اولاد میں سے، منا اہل البیت کیوں بنا؟ پھر وہی جملہ فرمایا کوئلہ جب آگ کے ساتھ ملتا ہے تو آگ کے رنگ میں آ جاتا ہے. کہ سلمان ہمارے ساتھ اتنا رہا، اس کو دیکھو گے تو علی یاد آئے گا، اس کو دیکھو گے تو اہل بیت یاد آئے گا. آج سوال یہ ہے تمہیں دیکھ کر یاد کون آتا ہے؟ تمہارے گھر کو دیکھ کر کس کی یاد آتی ہے؟ تمہارے چہرے کو دیکھ کر کس کی یاد آتی ہے؟ وہ علماء، وہ عرفاء جن کی محفل میں 1 گھنٹہ بیٹھنے سے انسان کو اللہ کی یاد آتی تھی. وہ صبغت اللہ بن گئے، وہ خدا کے رنگ میں انہوں نے خود کو رنگ دی. یہ کب ہوگا؟ جب انہوں نے خود کو پاک کیا. اب کیسے پاک کرنا ہے؟ ہمیں جس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زنا، جھوٹ، غیبت اس کا بتایا گیا، لیکن اصل جو ظروف ہیں فرمایا تمہارا پہلا ظرف ہے، امام فرماتے ہیں تمہارا جسم. اور یہ سمجھو کہ اس جسم کو اس نے بنایا ہے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو. جب اس نے بنایا تو اس جسم کی پلاننگ بھی کون کرے گا؟ وہ کرے گا، تو نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے تجھے کارخانہ دیا، اب وہ بتائے گا. اب مولا علی کی وصیت آخری وقت میں جب انسان وصیت کرتا ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. اور امام نے اپنے حسن لال کو ایک وصیت کی، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امورکم. طہارت کا پہلا درجہ فرمایا اپنے وجود میں نظم پیدا کر. وہ جو متقی ہے وہ ناظم ہوتا ہے، اس کے وجود میں نظم ہوتا ہے. مولا کیا مطلب؟ فرمایا جو جسم تمہیں کہے وہ کرو، اپنی منمانی جسم پہ نہ چلاؤ. کہ مولا کیا مطلب؟ کہ اس کارخانے کو خدا نے بنایا، جب اس نے بنایا ہے وہ اس کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، اور جب اس جسم کو ضرورت پڑتی ہے یہ جسم اپنی ضرورت کا اعلان بھی کرتا ہے. کہ کیا مطلب؟ امام فرماتے ہیں جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ، جب تک نیند نہ آئے سویا نہ کرو، جب تک ضرورت نہ پڑے بولا نہ کرو. یہ آج جو ہم نے اپنے کھانے پینے کی سیٹنگ کی ہے نا کہ صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، یہ ہم نے جسم پہ تھوپا ہے. جسم ڈیمانڈ نہیں کرتا، ہم نے ٹائم بنا دیا دوپہر کو کھانا کھانا ہم کھا لیتے ہیں. امام فرماتے ہیں جس شخص کو بھوک نہ ہو اور وہ کھانا کھائے اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے.
اور جو شاید تمہیں پسند نہیں ہے، مومن نے چائے لائی، مولانا چائے پیجئے، بھائی دل نہیں کر رہا، نہیں مولانا پیجئے، ہم نے بنا تو لی ہے پیجئے، اب کیونکہ آپ کو پسند نہیں، آپ زبردستی پلا رہے، مولا فرماتے ہیں یہ بے وقوف ہو جاتا ہے، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اپنے جسم کے سسٹم کے مطابق نہیں چل رہا۔ اور مولا فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں پیٹ دیا، اس پیٹ کو محدود رکھا، تو اس کو لامحدود کھانے دیتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں بدترین وہ بوری، بدترین وہ گودام جسے انسان بھرتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے، کیونکہ لذت تو حاصل کرتا ہے ٹیمپریری، لیکن انتہا نجاست تک چلی جاتی ہے۔ فرمایا یہ مجبوری کے لیے تو کھاتا پیتا ہے، لیکن اس کو اپنے جسم کے نظام کے مطابق چلا۔ اگر تم نے اپنی مرضی چلائی لہذا تم جسمانی طہارت سے دور ہو جاؤ گے، تمہاری عقل زائل ہو جائے گی۔ اور فرمایا اس سے پہلے ابھی تک بھوک باقی ہے، کھانے سے ہاتھ چھوڑ دے۔ اور مولا فرماتے ہیں اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے جسم میں طہارت رہے۔ مولا کیسی تقسیم کرو؟ فرمایا پیٹ میں 3 حصے رکھا کرو، ایک حصہ ہوا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے۔ مومن اتنا کھا لیتا ہے نہ سانس لے سکتا ہے، پھر 7 اپ کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے کھانے کو نیچے کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ہم خود اپنے سسٹم کو خراب کر رہے ہیں۔ جب تو نظم الہی پہ اپنے جسم کو نہیں چلائے گا پھر کیا ہوگا؟ یہ جسم بیمار پڑ جائے گا، اس میں بیماریاں آ جائیں گی، یہ طہارت سے دور ہو جائے گا۔ فرمایا اگر جسم میں نظم نہیں ہے تو لہذا تمہارے جسم میں طہارت بھی نہیں ہے۔ تو مولا پھر کیا کروں؟ امام فرماتے ہیں طہارت کی جو ابتدا ہے وہ ہے ظاہری طہارت، اور اللہ نے تجھے ظاہری طہارت کے لیے کہا کہ اے مومن اپنے جسم کو غسل کے ذریعے سے پاک کیا کرو۔ یہ مقام افسوس نہیں کہ نوجوان شادی کے 10 سال کے بعد آ کر پوچھے مولانا غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے؟ فرمایا جسم کی نجاست تمہارے روح پہ اثر رکھتی ہے اور روح کی پاکیزگی تمہارے جسم پہ اثر رکھتی ہے۔ دلیل یہ ہے جب تو گناہ کرتا ہے، جب تمہارے گھر میں گندگی ہوتی ہے تو مولا فرماتے آسمان کے ملائک تمہارے گھر میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کے گھر میں، جس مومن کے گھر میں ذکر خدا، معرفت خدا اور اس کے وجود میں معرفت خدا ہے تو مولا فرماتے جس طرح زمین والے آسمان کے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، اسی طرح آسمان والے تمہارے گھر کو زمین پہ چمکتا ہوا دیکھیں گے، اور وہاں سے تمہارا گھر ستاروں کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ مومن کا گھر ہے جس نے اپنے جسم کو پاک کیا، نظم کے ذریعے سے، ضبط کے ذریعے سے، اس نے اپنے جسم کو الہی نظام پہ چلایا، اپنے نظام پہ نہیں چلایا۔ فرمایا بیماریوں سے بھی بچو گے اور روحانی طاقت بھی تمہارے جسم میں بڑھے گی۔ تو مولا کیا کروں؟ ابتدائی طہارت کیا ہے؟ ایک امام نے فرمایا اپنے پیٹ پہ کنٹرول کرو، جو پیٹ پہ کنٹرول نہ کرے امام فرماتے ہو ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ کسی مومن نے کہا مولانا سب سے زیادہ پیٹ تو مولویوں کے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا وہ مولوی جو اپنے جسم پہ کنٹرول نہ کر سکا وہ کہاں کنٹرول کرے گا منیر کی ایمان پر؟ یہ ابتدا ہے، یعنی تمہیں اس جسم کے نظم و ضبط پہ چلنا ہے، جو خدا نے کہا وہ کرنا ہے۔ جب تک بھوک نہ لگے نہیں کھانا، جب تک پیاس نہ لگے پانی نہیں پینا، جب تک نیند نہ آئے نہیں سونا، اس جسم کے سسٹم پہ چلنا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں دیکھو کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس سے سبق سیکھو۔ کہ مولا کیسے؟ فرمایا حیوانوں سے کھانا سیکھو، کہ حیوان کے سامنے ڈھیر کھانے کا لگا لو، کھاتا اتنا ہے جتنی بھوک، اس سے زیادہ نہیں کھاتا۔ اور امام نے فرمایا کہ لوگ آج کل بڑے بڑے محل اور گھر بناتے ہیں، کہ گھر بنانا حیوانوں سے سیکھو۔ ایک چڑیا جب گھونسلہ بناتی ہے بناتی اتنا ہے جتنی اسے اور اس کے بچے کو ضرورت ہے۔ آج ایک کا گھر اتنا ہے کہ وہاں پہ 10 لوگ رہ لیں، لیکن بڑا گھر بنا۔ کوفے جائیے علی بن ابی طالب کا گھر دیکھیے، مدینے جائیے مولا علی کا گھر دیکھیے، گھر اتنا تھا جتنا ان کو ضرورت تھی، ضرورت سے زیادہ نہ جمع کیا، نہ ضرورت سے زیادہ کھایا، نہ ضرورت سے زیادہ کمایا۔ کہ اس کے وجود میں نظم نہیں ہے، یہ حیوانوں سے سیکھ نہیں رہا کہ حیوان اتنا کھاتے ہیں جتنی اس کو ضرورت ہے، گھر اتنے بناتے ہیں جتنی ان کو ضرورت ہے۔ پھر کراچی میں زمین کم پڑ جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ افراط اور تفریط ہے، کسی نے بڑا گھر بنایا، کسی کے پاس وہ رہنے کے لیے بھی گھر نہیں ہے۔ تو فرمایا کیوں؟ جب معاشرے میں نظم الہی دور ہو جائے تو مولا پہلی منزل، فرمایا پہلی منزل یہ ہے اپنے شکم پر کنٹرول کر، کیونکہ یہ شکم ہے، اس لقمے سے تمہارے پیٹ میں خون بنتا ہے، اور اسی لقمے سے اور اسی خون سے تمہارے بچے کا نطفہ بنتا ہے، اور اسی نطفے سے علقہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، اور یہ بچہ اس ماں کے شکم سے پیدا ہوگا۔ اگر تم نے شکم کی طہارت کا احتیاط نہ کیا تو یہ بچہ بھی طاہر پیدا نہیں ہوگا، اس کے وجود میں طہارت کبھی نہیں آئے گی۔ مولا دوسری منزل فرمایا معرفت کی اور طہارت کی دوسری منزل یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کرتا ہے، اور
اور امام فرماتے ہیں یوم ترل المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن کو جیسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے ہاتھوں سے جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا۔ مولا کیوں؟ فرمائیے وہ تھے جو ہمیشہ دائم الوضو رہتے تھے۔ کس کے ماننے والے؟ اہل بیت کے ماننے والے۔ اور کل میں نے بتایا مولا فرماتے میرا شیعہ وہ جو ہمارا سایہ ہو۔ جب تمہارا مولا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہا تو اس کا مولا ہی وضو کی حالت میں کیوں نہ رہے؟ جب تمہارے مولا نے یہ سارے اعمال کیے تو ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ تو یہ ابتدائی طہارت ہے۔ فرمایا اگر میری زیارت کو آؤ تو غسل وضو کرو، اگر دعائے کمیل پڑھنے کے لیے آؤ تو غسل استغفار کرو، اگر کسی کام کے لیے آفس میں جاؤ تو غسل نشاط کرو، تندرستی کا غسل، توبہ کا غسل، جنابت کا غسل، جمعے کا غسل، استغفار کا غسل، زیارت کا غسل۔ یہ اتنے غسل کیوں بتائے گا؟ کیونکہ وہ آپ کے جسم کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ کل میں نے کہا نا امام فرماتے جب حضور خدا میں جاتے ہو تو پاک اور پاکیزگی کے ساتھ جاؤ۔ علی کے شیعے کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، علی کے شیعے کے بدن سے بدبو نہیں آنی چاہیے، علی والے کے بدن سے خوشبو آنی چاہیے۔ فرمایا ہمیشہ اپنے ساتھ عطر رکھا کرو، کیونکہ جنت والوں کے بدن سے خوشبو آتی تھی، تو بھی جنت والا ہے، اب تیرے بدن سے خوشبو آنی چاہیے۔ یہ مستحبات ہے، جب تک ان پہ عمل نہیں کریں گے ان کے اثرات ہوتے ہیں آپ کے روح پر۔ کل امام خمینی کی مثال دی تھی کہ جب وہ مسلح پر بیٹھتے تھے کتنا خود کو سج دھج کر مسلح پہ، کیوں؟ کس کے حضور میں جا رہا ہوں؟ اللہ کے حضور میں جا رہا ہوں۔ اور ہمارے استاد نے کہا کہ جب انہوں نے یہ روایت پڑھی تو کہا میں کئی دیر تک روتا رہا کہ رسول خدا کا بکریاں ہوتی تھی، نبی نے ایک چرواہے کو بھیجا بکریوں کے ساتھ، تو چرواہے نے دیکھا کوئی نہیں تو اس نے گرمی تھی کپڑے اتار کے سو گیا۔ اچانک سے نبی خدا وہاں پہنچے، جیسے نبی کو دیکھا اس نے کپڑے پہنے۔ نبی خدا نے کہا کہ آج کے بعد ہمارے در کی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا ہمارا گھر وہ ہے اور ہمارے ماننے والے وہ ہیں جو تنہائی میں بھی با ادب ہوتے ہیں، بے ادب نہیں ہوتے۔ تو میں یہ سمجھا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا تمہیں خدا نہیں دیکھ رہا؟ یہ نظم اور ضبط انسان کی زندگی میں کہ اکثر لوگ آتے ہیں قبلہ ہمارے اوپر سائے کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اہل بیت کے فرامین پہ عمل نہیں کیا۔ آج کل جو مغربی معاشرہ آ رہا ہے کہ آج کل لوگ شارٹس پہن کے رات کو سو جاتے ہیں، بالکل جسم ننگا کر کے سو جاتے ہیں، معصوم منع کرتے ہیں۔ فرمایا کبھی بھی اپنے جسم کو ظاہر نہ کیا کرو، کیونکہ اس جسم پر غلط چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور کبھی بھی اشیاء عالم کے سامنے نہایا نہ کرو، چاند کے سامنے کبھی اپنے جسم سے کپڑے نہ اتارا کرو، ستاروں کے سامنے، کسی بلی کے سامنے، کسی بچے کے سامنے، کسی موجود کے سامنے نہ کیا کرو، کیونکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تمہارے وجود طہارت سے دور ہو جاتا ہے، تمہارے وجود میں نجاست آ جاتی ہے۔ لیکن آج مومن ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا۔ میں کئی جگہ پورے پاکستان میں جاتا ہوں مجالس پڑھنے، اکثر جگہ پہ یہ ایشو ہوتا ہے، اکثر جگہ پہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر لے گئے مولانا سوچے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے پیسے والے لوگ، گھر تو بنا دیا لیکن شعور نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ اب بیت الخلا لے گئے، اب وہ ایسے ہے اس کا ہمارا چہرہ قبلے کی طرف، یعنی جتنی مرتبہ یہ خود بیٹھا، اس کے بچے بیٹھے، اس کے گھر والے بیٹھے، انہوں نے ہر بیٹھنے پہ حرام کیا۔ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہم جب باتھ روم میں جاتے ہیں بیت الخلا کی جو سیٹنگ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے، نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، نہ چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ لیکن زندگی گزر گئی ہے 7 مجلس اس لیے سنی، لیکن اس آج تک یہ نہیں پتا کہ میں فعل حرام کر رہا ہوں۔ ماؤں کو یہ نہیں پتا کہ بچوں کو جب واش روم میں لے جانا ہے، بٹھاتے وقت بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا ایسی صورت میں نہ بیٹھا کرو کہ تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہو، یعنی یہ فعل حرام کر رہا ہے۔ اور شادی کرنے کے بعد نوجوان کو نہیں پتا مجھے اپنے بیٹ کی سیٹنگ ایسے رکھنی ہے کہ میرا چہرہ نہ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، یعنی جس نوجوان کا نطفہ اس حالت میں ٹھہرے کہ وہ حالت حرام میں ہو، یہ بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ اس بچے سے آپ توقع کیسی رکھتے ہیں؟ یعنی جب تک ہم جسمانی طہارت کا خیال نہ کریں، یہ مکمل طور پہ اثر انداز ہوتی ہے ہمارے بچوں پر، ہماری زندگی پر، ہمارے حالات پر۔ پھر کہتے ہیں مولانا زندگی میں برکت نہیں ہے۔ بھائی تم ان چیزوں کا خیال نہیں کرو گے تو برکت کیسے ہوگی؟ بچپنے سے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، خود کو سیکھنا ہے، اپنے گھر کو نورانی بنانا ہے۔ یہ تو ابتدائی مرحلہ ہے، مرحلہ جسم کہ جسم کو پاک کرنا ہے۔ پر ہمارا شیعہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے، ہمیشہ صفائی میں رہتا ہے، ٹائم پہ ناخن کاٹتا ہے، ٹائم پہ بدن کی صفائی کرتا ہے، اور جب مصلے پہ جاتا ہے تو ایسے جائے جیسے کسی سے ملنے جا رہا ہے، سج دھج کر مصلے پہ کھڑا ہو جائے، کیوں کائنات کا سب سے بڑے رب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اور اس نے دعوت دے کے بلایا ہے۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے آ جا،
میرے در پہ اور میرے مصلی پہ میں تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. تبھی کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا آپ تو گناہ نہیں کرتے لیکن مولا جب آپ مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے سنا آپ کی ماں سیدہ جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تھی تو ترتعش وجودھا بیوی کا پورا جسم ہل جاتا تھا. اور ہم نے سنا جب آپ عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں مولا آپ غش کھا جاتے ہیں. یہ کیفیت کیسی ہے؟ فرمایا ہم نے اتنی کثرت سے قرآن پڑھا, اتنی کثرت سے قرآن پڑھا, اب جب ہم نماز کی حالت میں سورہ حمد پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نہیں پڑھ رہے وہ ہم سے باتیں کر رہا ہے. محسوس کرتے ہیں کہ رب ہم سے باتیں کر رہا ہے. ہمیں یہ احساس کب پیدا ہوگا؟ جب ان کی طرح ابتدائی طہارت ہے کہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہا کرو. اور یہ روایت میں نے پچھلے سال بھی سنائی تھی, شاید کل بھی سنائی کہ نا, کہ امام فرماتے حدیث قدسی ہے جو مومن جس کا وضو ٹوٹ جائے اور دوبارہ وضو نہ کرے, اللہ کہتا ہے اس نے مجھ سے جفا کی, مجھ سے جفا کی. کہا مولا وضو کر لیا, کہا اگر وضو کر لیا اب اگر 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو اس نے مجھ سے جفا کی. کہا اگر 2 رکعت نماز پڑھ لی اب اگر مجھ سے دعا نہ کرے تو مجھ سے جفا کی. وضو کیا, وضو ٹوٹا, نہ کیا, جفا کی. وضو کیا 2 رکعت نماز نہ پڑھی, جفا کی. 2 رکعت نماز پڑھی, دعا نہ کی, جفا کی. اب بہت پیارا جملہ فرمایا اب دعا کی, اب اگر میں اس بندے کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے بندے کے ساتھ جفا کی. وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانگنے کے لیے اس کے در پہ جائیں تو کیسے جائیں؟ اور کل میں نے یہ روایت امام فرماتے خدا سے ایسے مانگو جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے. تو مولا بچے کے پاس تو زبان نہیں, امام فرماتے ہیں پھر ماں سمجھ کیسے جاتی ہے کہ مولا روتا ہے, کہ تو بھی رو کر اس سے مانگ. زبان سے یہ مت کہہ کہ مجھے کون سی پریشانی ہے, اسے رو کر بتا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے, اسے رو کر بتا کہ تمہارے وجود میں پریشانی کون سی ہے. تو ہمارا شیعہ وہ جو ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے, اور اس کا اثر یہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بھی بتائی تھی کہ قرآن کے قصے ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں. جب جناب آدم نے رخ کیا جنت سے اس گندم کے دانے کی طرف یعنی دنیا کی طرف رخ کیا تو مولا فرماتے اپنے پاؤں سے گئے, اپنے ہاتھوں سے گندم لی, گندم اپنے سر پہ رکھی. اس دن سے اللہ نے واجب کیا اب جب بھی میری دربار میں آؤ تو اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو, کیونکہ تو بھی اپنے جد آدم کی طرح اسی گندم کے دانے کے پیچھے صبح سے نکلتا ہے رات تک, اور اسی گندم کے دانے کی وجہ سے کبھی نماز کو چھوڑ دیتا ہے, اسی گندم کے دانے کی وجہ سے کبھی اس کی نافرمانی کرتا ہے, اسی گندم کے دانے کی وجہ سے کبھی امام زمانہ کی کس کی محبت میں, بچے کی محبت میں, بیوی کی محبت میں, ان کا پیٹ بھرنا ہے. لیکن تمہیں یہی نہیں پتا کہ تمہارا رزق معلوم ہے, آج بینک بیلنس کی طرح بھی جمع کر لے, یہ مال ہے رزق نہیں ہے. لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں کہ تو جاتا اس گندم کے دانے کی طرح, اور کس کی طرح جاتا ہے, اپنے جد کی طرح جاتا ہے, آدم کی طرح. اب میں تمہیں بلاوا دیتا ہوں کہ آ جا میری نماز میں, کیونکہ دنیا ظلمت ہے, نماز نور ہے. تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں آنے سے پہلے, کیونکہ یہ ہاتھ پیسوں کو لگے, یہ گندم کو لگے, یہ مال دنیا کو لگے, تو آنے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا کر. اس دنیا کے معاملے میں کبھی جھوٹ بولا, کبھی غیبت کی, کبھی مال کثرت کی وجہ سے تہمت الزام تراشیاں کی, کبھی کچھ بھی کیا اپنی زبان سے, اب آنے سے پہلے منہ میں کلی کیا کر, آنے سے پہلے اپنے ناک میں پانی ڈالا کر, کیونکہ اس ناک کو جنت کی خوشبو کو سونگھنا ہے. اور یہاں تک فرمایا جب وضو کرو تو آنکھوں کو کھول کے وضو کیا کرو, کیونکہ ان آنکھوں نے گناہ کی نامحرموں کی طرف دیکھا, حسرت کی نگاہ, حرص کی نگاہ. یہ کل پہ اس پہ آؤں گا کہ وہ مطالب جو مومنین کو پتہ نہیں, آنکھ سے صرف نامحرم کے گناہ نہیں ہوتے, آنکھ سے اور بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. فرمایا اب آنکھوں میں بھی تیرے وضو کا پانی جانا چاہیے. دایاں بازو دھویا کر, کیونکہ یہ بھی اس مال کی طرف بڑھا. بایاں بازو دھویا کر, سر کو مسا کیا کر, کیونکہ آدم نے سر پہ گندم رکھی تھی. پاؤں کا مسا کیا کر, اور اگر بہتر ہو تو وضو سے پہلے پاؤں کو دھویا کر, یہ مستحب ہے. پاؤں کو دھویا کر تاکہ تمہارا وجود ظاہری طور پر پاک ہو جائے, کیونکہ تو میری دربار میں آنے والا ہے, تو مجھ سے باتیں کرنے والا ہے. اب مولا علی فرماتے ہیں, مولا فرماتے اللہ کی آواز آتی ہے جب میرا کوئی بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے مجھے اس گنہگار کی توبہ اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ یہ پاکیزگی کا ایک قدم لے کر میری طرف آیا ہے. تو ظاہری پاکیزگی وضو کے ذریعے سے, غسل کے ذریعے سے ہوتی ہے,
اس کا دوسرا درجہ ہے شکم کی پاکیزگی. وہ ایسے ہوتی ہے جب اس پیٹ کو نظم الہی کے مطابق چلائیں گے. اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو مولا فرماتے ہیں بیماریوں میں چلے جاؤ گے, لیکن اگر اسی پیٹ پہ کنٹرول کرو گے تو مولا علی فرماتے ہیں اپنے صحابی کو قبرستان میں لے گئے اور مولا فرماتے ہیں میں حکم دوں یہ قبر کے مردے بلند ہو جائیں. کہاں یا علی؟ امام نے حکم دیا, سارے مردے بلند ہو گئے. اور امام فرماتے ہیں ان سب سے پوچھو ان کے مرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اکثر قبروں سے اٹھے ہوئے مردوں نے کہا کہ یا علی ہم سب پیٹ کی وجہ سے مر گئے. کہ جو مومن پیٹ پہ کنٹرول نہ کر سکے یہ ابتدا ہے, یہ ابتدا ہے. جو سفرے پہ بیٹھ کر کنٹرول نہ کر سکے, جو چیز پسند نہیں کبھی ہاتھ نہ لگایا کرو, جب تک بھوک نہیں تب تک کھایا نہ کرو. اور اسی لیے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا قرب فرائض اور قرب نوافل, یہ بہت المیہ ہے ہم شیعوں میں. اور اکثر اہل سنت کے بھائیوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ آپ کے شیعہ نوافل کیوں نہیں پڑھتے؟ اب مولانا بھی اتنی مہلت نہیں دیتے, مغرب کی پڑھ کے فوراً عشاء پڑھ دیتے ہیں. کہا کہ نوافل کیوں نہیں پڑھتے؟ مولا علی فرماتے اگر ہمارے قریب, دیکھیے قریب آپ جا ہی نہیں سکتے. دو طرح کے قرب ہیں, ایک قرب ظاہری, ایک قرب باطنی. قرب ظاہری تو کوئی مسئلہ نہیں, اب آج ٹکٹ لیں کل کربلا جائیں, جسم زری سے چپکا لیں. آپ بھی چپکا سکتے ہیں, مسیحی بھی جائے گا, ہندو بھی جائے گا, اہل سنت بھی جائے گا, سب قرب ظاہری تک پہنچ سکتے ہیں. اصل ہے قرب باطنی, تو اس کے قریب تیری روح کتنی ہے. ہمیں قرب باطنی تک جانا ہے نہ کہ قرب ظاہری تک. اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے پھر ان کا کیا ہوگا جو نبی کے ساتھ ہیں؟ قرب ظاہری ہے. ان کا کیا ہوگا جو 40 سال نبی کی محفلوں میں بیٹھے؟ پھر آپ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کتنا بھی نبی کے قریب ہو لیکن روح قریب ہونی چاہیے, جسم نہیں. معیار جسم نہیں ہے, معیار روح ہے. قرب باطنی تو آپ کے وجود میں ہونا چاہیے. تو مولا علی فرماتے ہیں یہ دیکھو تمہارا باطن ہمارے کتنا قریب ہے. اگر باطن قریب نہیں ہے تو کبھی تمہارے وجود میں نورانیت نہیں آئے گی. اور یہ ظاہری بات ہے, جب تو نور میں جائے گا نورانی بنے گا, جب تو ظلمت میں جائے گا تو ظلمانی ہو جائے گا. اور فرمایا کربلا تمہارے وجود میں قرب باطنی کو پیدا کرتی ہے. اور اس کی ابتدا یہی جسم ہے, یہی وضو کا کرنا, یہی نوافل. تو مولف اگر ہمارے قریب آنا چاہتے ہو تو قرب فرائض یعنی واجبات کے قریب جاؤ, اور زیادہ قریب آنا چاہتے ہو اور نماز میں لذت چاہتے ہو تو قرب نوافل کہ نشانیاں باقاعدہ بتائیں کہ ہمارے شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. ہمارے شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں, جس میں نماز تہجد بھی ہے, نوافل ظہر بھی ہیں, نوافل عصر بھی ہیں. لیکن آج مومن کی نماز دیکھیے تو اختیار آپ کو دیا, آپ کتنا قریب ہونا چاہتے ہیں. ضروری نہیں ہر کوئی سلمان بنے, لیکن ارادہ تو کر سکتے ہیں سلمان جیسا بننے کا اور اس راہ پہ چلنے کا, اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کا. پھر دنیا حیرت میں ہوگی جب یہ مسیحی ایک ہندو ہے, جب امام حسین کا واقعہ بیان کرتا ہے کہتا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا اور کئی لوگوں پہ مصیبتیں آئیں, لیکن دنیا کا ہر بہادر کسی نہ کسی لمحے میں گھبرا گیا. کتنا بھی دنیا کا بڑے سے بڑا بہادر ہو, لیکن جب مصیبتیں آتی تھیں لڑتے تو تھے لیکن ان کے چہرے پر ڈر تھا, گھبراہٹ تھی, پریشانی تھی. کہتا میں نے کائنات میں کوئی ایسا نہیں دیکھا جو حسین جیسا ہو. سب پہ مصیبتیں آئیں لیکن ایک ایک کر کے, ابراہیم پہ مصیبت آئی آگ میں پھینکا گیا, پھر مصیبت آئی بیٹے کو مکے میں چھوڑ کے آؤ, پھر مصیبت آئی بیٹے کے گردن پہ چھری چلانی ہے. ایک ٹائم میں مصیبت نہ آئی, جوانی میں ایک مصیبت آئی, 30 سال میں ایک امتحان لیا, 40 سال میں ایک, 50 سال میں ایک. لیکن جب حسین کو میں نے اسٹڈی کیا تو ساری مصیبتیں ایک دن میں, ایک دن تھا عاشور, ساری مصیبتیں ایک دن میں حسین بن نازل. پیاس کی مصیبت جسم کا تعلق ہے, بھوک کی مصیبت جسم سے تعلق ہے, اولاد کی مصیبت اکبر جیسا جوان بیٹا دینا, بھائی کی مصیبت عباس جیسے بھائی کو قربان کرنا, اپنے جسم کی قربانی, خود کو بھی قربان کرنا. لیکن اس سے بڑا جملہ فرمایا مرد کے لیے اپنا ناموس. راوی کہتا ہے میں نے کبھی بھی حسین کو پریشان نہیں دیکھا, چہرے پہ ایسا اطمینان تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. لیکن وقت آخر جب حسین کے سینے پہ سوار تھا
تو اور کچھ نہیں، حسین بار بار مڑ کے خیموں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میری ماں و بہنوں کا کیا ہو۔ کہنے لگے اے خدا میں نے سب کو تیرے حوالے کر دیا۔ یہ اطمینان انسان کے وجود میں کب پیدا ہو کہ وہ سجدہ کے معصوم فرماتے ہیں کہ سجدہ عبودیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اس کو کبھی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ ظاہر اور باطن کو پاک نہ کرے، ان مراحل کو طے نہ کرے۔ یہ مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، زندگی کرنی پڑتی ہے، اپنے وجود میں تجلی خدا کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ جب میں نے یہ جملے پڑھے تو مجھے سمجھ آیا کہ امام حسین کو اس سجدے سے کتنی محبت تھی، جس سجدے سے آج لوگ بھاگ رہے ہیں، یہ سجدے کرنے میں کتنی جلدی کرتے ہیں کہ سبحان اللہ کا ذکر نہیں کیا سر لگا اٹھا دیتے ہیں۔ سب نے سنا، فرمایا یہ ملعون حسین بن علی کے سینے پہ سوار تھا۔ تو امام نے شمر کو کہا ذرا اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا، نقاب لگایا تھا تو اس نے کپڑا ہٹایا تو امام نے فرمایا قد صدق جدی رسول اللہ، میرے جد نے سچ کہا تھا جو تجھے مارے گا وہ برس کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ اس ملعون کا چہرہ برس بیماری میں، اس کو بہت غصہ آیا۔ تو روایت کے جملے ہیں اس نے حسین کے جسم کو پلٹ دیا۔ تبھی زیارت ناحیہ میں امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی گردن کو آگے سے نہیں پیچھے سے کاٹا گیا۔ ہر گردن آگے سے کٹی لیکن حسین کی گردن پیچھے سے کٹی، کیونکہ اس کو غصہ آیا تھا اور امام نے کہا تیرے چہرے پہ برس ہے، اس نے فوراً حسین کو پلٹ دیا۔ لیکن اصل نقطہ یہ نہیں، نقطہ بصیرت یہ ہے، سب نے سنا کہ اکثر قرآن ذاکر بھی پڑھتے ہیں کہ حسن کے جنازے پہ تیر تھے اور حسین کا جنازہ تیروں پر تھا، اور جب اس نے پلٹا تو سینے پہ تیر تھے، جسم زمین سے لگا نہیں، تیروں پہ کھڑا تھا اور یہ مرہون امام حسین پہ بیٹھا تھا۔ کہ اب حسین علی کا بیٹا تھا، پتا ہے میرا سر قلم ہونے والا ہے، تو حسین نے سجدہ کرنا چاہا لیکن کیسے کرتا؟ تیر جو لگے تھے، مولا کا جو پیشانی ہے وہ زمین پہ لگ ہی نہیں رہی تھی، اور حسین کو یہی پریشانی تھی میرا سر قلم ہو جائے اور میں سجدہ نہ کروں، کم از کم آخری سجدہ تو اپنے رب کو کر دوں۔ یہ ہے مقام عبودیت، یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے اسی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ جاتے جاتے حسین کو سجدے کی پرواہ ہے۔ تو عجیب جملے ہیں مقتل کے، فرمایا حسین نے دونوں باہیں کھولی اور مٹی کو جمع کرنا شروع کیا، اتنی مٹی جمع کی کہ مٹی اوپر تک آئی اور حسین نے سجدہ دیا، پھر کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کا شمر اب میرا سر کاٹ دے۔ آپ کے مولا کو اتنی پرواہ سجدے کی، لیکن آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کہ دوپہر کی نماز میں نے پڑھی کس حال میں تھی، صبح کی نماز میں نے پڑھی کس حال میں تھی۔ اور مومن طاہر ہونا چاہتا ہے، پاک ہونا چاہتا ہے، ہر چیز تو پاک نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ سوال نہ کیا کرو کہ 400 ملین شیعہ ہیں تو امام زمانہ نے کیوں کہا کہ 313 ایسے ہوں گے، 313 جسمانی طور پر، روحانی طور پر، فکری طور پر پاک ہوں گے اور تجلی الہی ان کے وجود میں نکلے گی۔ اگلی مجالس میں بتاؤں گا کہ کیسے خدا کی تجلی وجود میں آ سکتی ہے جب تک ان ابتدائی مراحل کو حاصل نہیں کرو گے۔ فرمایا ہمارے در پہ کسی شے کی کمی نہیں ہے، ہم تو عطا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مانگنے والے نہیں ہیں۔ ہم سے آ کر مانگیں، ہمارے در پہ گڑ گڑانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اہل بیت ایک ایسا سمندر ہیں لیکن ہم ان سے پانی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں، اپنے کاموں میں گم ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں بیدار ہوگا یہ انسان، لیکن کب ہوگا؟ جب اس کی آنکھ ملک الموت پہ پڑے گی، اس وقت حسرت کی آہ بھر کے روئے گا کہ میں نے 70 سال زندگی اللہ جانے کس حال میں اور کن کاموں میں گزار دی۔ اسی لیے فرمایا موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ ملک الموت تمہیں مارے تو اپنی خواہشوں کو مار دے، تو اپنے نفس کو موت دے اور اپنے وجود پر حسین جیسے امام کی حکومت کو قائم کر۔ فرمایا اگر ثواب زیارت کربلا حاصل کرنا چاہتے ہو، بہت پیاری روایت ہے، تو دلوں کو کربلا کی طرف متوجہ کرو۔ تو فرمائے خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو۔ اگر سلام کرنے کے بعد تیرا دل ٹوٹ گیا اور فوراً تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو سمجھ جانا حسین نے تمہارے سلام کا جواب دے دیا۔ اور
اگر تو اسی رات مر بھی جائے تو فرمایا تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا یہ حسین کی زیارت کر کے دنیا سے چلا گیا۔ کمی ہمارے در پہ نہیں ہے، کمی تمہارے عمل میں ہے۔ دلوں کو بین الحرمین تلہ زینبیہ رأس الحسین کی طرف لے جائیں اور خلوص سے دل سے اپنے آقا کو سلام پیش کریں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد۔ لوگ طالب علم بننے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مولانا فلاں مولوی سر پہ امامہ ہے لیکن باتیں ایسی کر رہا ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، تو معصوم فرماتے ہیں یہ مت دیکھ کس نے ہماری کتنی روایتیں پڑھی، کس نے کتنی نمازیں پڑھی، کس نے کتنے فضائل پڑھے، کون کتنا حسینی ہے، کون کتنی عزاداری ہے، مت دیکھنا۔ معصوم فرماتے ہیں اس ظرف کو دیکھنا جس ظرف میں حسین کا نام آ رہا ہے۔